السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیغم۔ آج آپ کے سامنے میں پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام دینے لگا ہوں کہ اگر آپ دین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر آپ پھیلانا چاہتے ہیں، دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو جہاد ایک ایسا راستہ ہے کہ جہاد آپ کریں گے تو اس کے ذریعے اللہ پوری کائنات میں جو ہے اللہ اپنے دین کو غالب کر دیں گے۔ آپ یہ میرا پیغام خود بھی سنیں اور آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کو آپ واٹس ایپ پروگراموں میں شیئر کریں۔ میں آپ سے ایسی گفتگو کروں گا کہ جو کہ دور حاضرہ کے مطابق بھی ہوگی اور قانون کے اعتبار سے بھی وہ آپ کو پسند آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ناظرین کرام، جب آپ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دن رات محنت کریں گے تو اللہ کے بندے دین اسلام کے اندر فوجوں کی شکل میں، لشکروں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت کیونکہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، کہیں نہ کہیں طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر بے شمار قسم کے مظالم ہو رہے ہیں۔ کبھی ان کی معیشت کو تنگ کیا جا رہا ہے، کبھی ان کی عزتوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں پوری دنیا کے تمام ممالک سے گزارش کروں گا اور امت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ اتفاق کریں۔ جب تک وہ متحد نہیں ہوں گے نہ یہ ظلم ختم ہوگا اور نہ ہی مسلمانوں کے اوپر جو عذابات ہو رہے ہیں یہ کم ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر کچھ میرے بھائی ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا اگر کوئی میری بات ان کو پسند نہ آئے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ میں آ کر میرے ساتھ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب بھائیوں کے ساتھ چلنے والا ہوں، آپ کی ہر بات کو سنوں گا اور میں اپنی بات آپ سے اس انداز سے کروں گا کہ ایک جو صاحب علم ہے اس کو میری بات ضرور پسند آئے گی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، عبادت کوئی بھی ہو یا جہاد فی سبیل اللہ ہو، اس میں طریقہ رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، جہاد جو ہے وہ دین کی کوہان ہے۔ جہاد کی چاہت نہ رکھنے والا، پوری عبادات بجا لانے والا بھی مرے گا تو وہ اس کے مرنے پر بھی جو ہے یہ بہت پریشانی، ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ اس نے جہاد کرنے کا عزم کیوں نہیں کیا۔ جہاد ایک ایسا یعنی عمل ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور تمام باتوں کو مانتا ہے، تو جہاد پر بھی اس کا عمل ہونا چاہیے، اس کی تربیت، اور جب بھی اس کی ضرورت ہو انسان اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کو خوش کر دے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری ہر چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قربان، اور پوری دنیا میں جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں ان سے ہمارا رشتہ کلمے کی وجہ سے ہے۔ جہاں بھی مظلوم ہے ان کی مدد کے لیے ہم سب کو پہنچنا چاہیے، لیکن اس کا سارا طریقہ کار آپ میرے اس پروگرام میں دیکھیں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ جتنے مسلم ممالک ہیں سب سے پہلے یہ اتفاق کریں، جتنے مسلم ممالک ہیں سب سے پہلے اتفاق کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ مین چیز سرمایہ۔
اسلحے کی ضرورت ہے، اور اسلحہ کہاں سے خریدا جاتا ہے؟ وہ پیسوں سے، رقم سے، اور رقم کہاں سے آتی ہے؟ تجارت سے۔ سب سے پہلے امت مسلمہ سے میری گزارش ہے، آپ متحد ہو جائیں۔ آپ جتنے بھی کاروبار ہیں مسلم ممالک کے ساتھ کریں، جو غیر مسلم ہیں ان سے آپ تعلقات جو کاروباری ہیں وہ ختم کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ملک جو کہ کفار کا ہے، جو غیر مسلموں کا ہے، اور وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور ہم اس سے تجارت کر کے اس کو فائدہ دے رہے ہیں، وہ جو ہم سے تجارت کر کے پیسہ جمع کرے گا وہ اس سے کیا کرے گا؟ وہ اس سے ٹینک خریدے گا، اس سے میزائل خریدے گا، جدید ٹیکنالوجی، وہ جتنے جدید ہتھیار ہیں آپ کے سے کاروبار کے، اس سے پیسہ کما کر وہ اپنی طاقت کو مضبوط کر رہا ہے، اور ہم اس سے کاروبار کر کے ہم بڑے خوش ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے پہلے یہ راستے پہلے دیکھیں کہ ہم پہلے تو جو غیر مسلم ہیں ان سے تجارت کر کے ان کو مالی طور پر ہم مضبوط کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کو ہم منہ دکھا رہے ہیں جی ہم تو جناب غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ آپ ان کی مصنوعات کو خرید کر اپنے ملک میں آپ اپنی عوام کو آپ بیچ رہے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے مسلمان اس چیز کو استعمال کر کے بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ جناب یہ پروڈکٹ بیرون ممالک سے ہے، اور یہ چیز برانڈڈ ہے جی، یہ فلاں کمپنی کی ہے۔ اس کمپنی سے آپ نے خرید کر اس کو آپ فائدہ دے رہے ہیں، اور وہ کمپنی غیر مسلموں کی ہے۔ آپ غیر مسلموں کو تقویت اور فائدہ دے رہے ہیں، اور آپ سے کمایا ہوا پیسہ اس سے وہ اسلحہ تیار کر کے وہ آگے آپ کی آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں پہلے آپ دیکھیں تو صحیح نا۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے امت مسلمہ جتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے وہ متحد ہو جائیں، مسلم ممالک سے ہی کاروبار کریں، آپس میں لین دین رکھیں، کفار کے ساتھ تجارت کر کے ان کو مضبوط نہ کریں۔ اگر آپ کفار کے ساتھ تجارت کر کے ان کی مصنوعات کو اپنے ملک میں لا کر اور ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو دے کر آپ ان کو مضبوط کر رہے ہیں، تو آپ ان کو آنے والے وقت میں اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں اور اسلام کو مغلوب کر رہے ہیں۔ میرے بھائی غور کریں آپ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کسی ایک مسلمان کے اوپر کفار کی طرف سے اگر ظلم ہو رہا ہے تو سارے ممالک مل کر اس کو سمجھائیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلم ممالک ہیں، ہمارا ان سے کلمے کا تعلق ہے، آپ ان پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ ظلم کریں گے تو تمام ممالک اس مسلم ملک پر جو ظلم ہونے والا ہے اس کو روکنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے جہاد کا، یہ طریقہ ہے جہاد کا میرے بھائیوں۔ اب پاکستان کا ہر شہری وہ کہہ رہا ہے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی آپ جہاد کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کون سی تربیت ہے؟ آپ کے پاس کون سے وسائل ہیں؟ آپ جا کر غیر مسلموں کے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو جائیں اور وہ گولا آپ کو لگ گیا، آپ کہیں گے میں شہید ہو گیا۔ آپ کو صرف کلاشن کوپ چلانا آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا جری بہادر ہوں۔ آپ جائیں، آپ کے پاس 100-200 گولیاں جتنی اٹھا سکتے ہیں وہ لے کر جائیں، جب گولیاں ختم ہو جائیں گی ان کی گولی آ جائے گی اور آپ شہید ہو جائیں گے۔ یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جہاد یہ ہے کہ آپ کا جو ملک ہے، ملک کی جو فوج ہے، ملک کا جو صدر ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ فیصلہ کرے۔ افرادی قوت ہے، تربیت یافتہ افراد وہاں بھیجے، اسلحے کی ضرورت ہے اسلحہ بھیجے، راکٹوں کی ضرورت ہے، ٹینکوں کی ضرورت ہے، اور آسمانی اور جناب زمینی اسلحے کی ضرورت ہے، وہ بھیجیں۔ جہاد کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بغیر طریقے کے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کے ملک جو ہیں وہ متحد ہو جائیں، پھر ہمارے ملک کے ملکی سطح پر ہر بندہ اپنے آپ کو
جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، کوئی اپنی فوج کو کہہ رہا ہے، کوئی اپنی وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے، کوئی اپنے صدر کو کہہ رہا ہے، یہ کم علمی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے شہر تک نظر دوڑا سکتے ہیں۔ جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، جو ملک کا صدر ہوتا ہے، جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، اس کی نظر پوری دنیا تک ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ ہمیں اپنی فوج کے متعلق اور ہمارے جو ریاست کو چلانے والے ہیں ان کے خلاف ہمیں زبانیں نہیں اٹھانی چاہیے، بلکہ صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ سیکنڈ میں، منٹ میں نہیں ہوتی، یہ بڑی حکمت عملی سے ہوتی ہے۔ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ جہاد میں کودنا ہے، کودنے سے پہلے سارا ایسا فیصلہ کریں جس فیصلے میں آنے والے وقت میں آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تحمل مزاجی سے آپ مظاہرے کریں، لیکن اس انداز سے اپنے ملک کے درخت کاٹ کر، اپنے ملک کے جناب بسیں اور جانے والے بیماروں کو آپ تکلیف دے کر، اپنے راستے توڑ خراب کر کے، ٹائر جلا کر اور اپنے اثاثے برباد کر کے، یہ جہاد ہے؟ ٹھیک ہے، منظم طریقے سے آپ اخبارات ہیں، میڈیا ہے، جو طریقہ کار جدید وسائل ہیں وہ استعمال کریں۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، جتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں میں اگر سب سے میں سمجھتا ہوں ترقی یافتہ مسلم ممالک ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، سعودی عرب کے اندر میں نے ایک مظاہرہ نہیں دیکھا، سعودی عرب کے اندر میں نے ایک جلوس نہیں دیکھا، اور سعودی عرب میں میں نے ایک دن پورے ملک کو نہیں دیکھا کہ کسی وجہ سے انہوں نے کاروبار ترک کیا ہو، بند کیا ہو۔ ہاں، جو ملک یعنی سعودی عرب کا جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، اس کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے پوری سعودیہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ہے نظم و ضبط، یہ ہے طریقہ کار، اور اللہ ذوالجلال نے سعودی عرب کو بہت زیادہ طاقت بھی دی ہے، مالی طور پر بھی مضبوط کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی کام ہوتا ہے، جہاد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، وہ صدر ہو جائے، وزیر اعظم ہو جائے، یا فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ ہو جائے، تو میرے بھائیوں ان کو اختیار ہوتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنی جو فوج تربیت یافتہ جو ہم نے تیار کی ہے وہ بیچتے ہیں، لیکن اگر ان کو آپ کی ضرورت آ جائے، وہ ساری عوام کو کہیں کہ آپ سرحدوں کی حفاظت کریں، ہم جہاد کریں گے، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو جب ہمیں ہمارے ملک کا سربراہ بلائے، ہماری فوج بلائے، تو ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ جہاد کریں ایک منظم طریقے کے ساتھ، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور جہاد سے پہلے جو بڑا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کریں، اور کاروبار ہم کریں مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کر کے ان کو مضبوط کر کے ان کو آپ پیسے نہ فراہم کریں کہ اس سے وہ جناب جدید اسلحہ خرید کے کر کے پھر وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے قبضہ جمائیں۔ امید ہے میری گفتگو تمام مسلمان کے تمام یعنی درد رکھنے والوں کو پسند آئے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پروگرام کو آپ شیئر کریں اور اپنے ملک کو بھی مضبوط کریں، اور مسلمان جو ممالک ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو متحد کر دے، یہ ایسا فیصلہ کریں جس میں سب مل کر ایک اچھے طریقے سے، منظم طریقے سے کفار کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ جب سب مسلمان ایک ہو جائیں گے تو کافر کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے لا الہ الا اللہ اور اس کے پڑھنے والوں کو، اور لا الہ الا اللہ کے لیے جہاد کرنے والوں کو اللہ ذوالجلال نے ہمیشہ غلبہ عطا فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے جو دین اسلام ہے پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک وإعلاء کلمۃ اللہ وانصرهم نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا قریبا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی النبی